وہ الیکٹرانک میڈیا ایز ویل ایز ڈیجیٹل میڈیا کو بڑے اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ان کی کارکردگی سے خاصے مطمئن ہیں جی جی، اور بڑی محنت سے وہ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ جب اچھا کام کر رہے ہیں تو کنٹینیو انہیں کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہت ساری وزارتیں، یہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر ایک فوج بھرتی کر لی ہے. بھئی اگر آپ کے پاس 36 ڈویژن موجود ہیں، 36 ڈویژن کے آپ کے پاس 36 ڈویژنس کے فیڈرل منسٹر تو آنے ہی آنے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے انتہائی ارک ریزی سے خود لسٹوں کو شارٹ لسٹ کیا، اور جس طریقے سے آپ دیکھیں میاں یاسین وٹو ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیر عمران شاہ صاحب ہیں، جنید انوار صاحب ہیں. شریف صاحب جو ہیں، میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کلیتاً وہی امیر ہیں یا کہیں اور سے بھی؟ نہیں دیکھیں، آپ کو خود آپ ایک جہاندیدہ صحافی ہیں، آپ کا ایک بڑا اچھا کیریئر ہے. امیر آپ کو کوئی بھی حکم دے تو آپ نے اس کو ماننا ہے. اب میاں نواز شریف اس پارٹی کا امیر ہے اور میاں شہباز شریف اس حکومت کے امیر ہے، لیکن اگر 30 وزیر بنے ہیں تو 30 وزیروں میں 25 26 27 وہ لوگ ہیں جو سوللی پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، اور جن کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز یا میں کل کے بات کر رہا ہوں، راول پنڈی کے علم میں بھی نہیں ہوگا. میری کبھی زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہے. اچھا، ملک ریاض سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں؟ کبھی زندگی میں نہیں ہے. اچھا، آج تک نیور ایور، کوئی نہ اچھی نہ بری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وی نیوز سے میں ہوں فیصل کمال پاشا، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حذیفہ رحمان صاحب. حال ہی میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر ہوئے ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وی نیوز کو وقت دیا. سر سب سے پہلے تو وی نیوز کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس نئی ذمہ داری کے حوالے سے. یہ بتائیے گا کہ محکمہ ملا ہے ابھی آپ کو یا نہیں؟ جی ایک رف ڈسکشن تو آلریڈی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہو چکی ہے، اور ظاہر ہے جن لوگوں کو بھی انہوں نے کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جی جی، تو ان کا جو فیلڈ آف انٹرسٹ تھا جی جی، وہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے ڈسکس ان سے کر لیا تھا. تو فارملی میرے خیال سے اگلے 48 گھنٹوں میں گورنمنٹ اناؤنس کر دے گی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب ہمیشہ اعتماد کرتے ہیں، کوئی اچھا ہی قلم دان ہمیں دیں گے. اچھا، میں نے کچھ سننے میں آیا تھا کہ شاید آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی ذمہ داریاں دی جائیں گی، ایسا ہی ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک تو وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ جو ہیں، جی جی، وہ الیکٹرانک میڈیا ایز ویل ایز ڈیجیٹل میڈیا کو بڑے اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ان کی کارکردگی سے خاصے مطمئن ہیں. جی جی، اور بڑی محنت سے وہ کام کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے وہ جب اچھا کام کر رہے ہیں تو کنٹینیو انہیں کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم ہمارے لیے جو بہتر سمجھیں گے وہ ذمہ داری ہمیں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی اسپیسیفکلی ابھی تک مجھ سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اچھا اچھا اچھا، حذیفہ بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو کابینہ میں، وفاقی کابینہ میں توسیع کی گئی، کیا محرکات تھے اس توسیع کے؟ اور ابھی پنجاب کابینہ کے اندر بھی توسیع کی جا رہی ہے، اس کے محرکات مطلب زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے کہ کیا ہے. کوئی اس میں لمبی چوڑی بات ہے نہیں. دیکھیں، سیاسی جماعتوں کی جب حکومت ہوتی ہے تو وہ سیاسی لوگوں کی وجہ سے حکومت میں مرز وجود میں آتے ہیں. اب وزیر اعظم صاحب اگر وزیر اعظم بنے ہیں تو اس میں 250 ایم این ایز کا کردار ہے. جی، تو ظاہر ہے سیاسی جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم مستحکم ہو جائیں تو ہم اپنے سیاسی لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں. جی جی، تو بیسک مقصد تو یہی تھا کہ سیاسی جو ایم این ایز ہیں ان کو اکاموڈیٹ کیا جائے. کچھ ٹیکنوکریٹس بھی ہیں، اور جو ٹیکنوکریٹس ہیں مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ ہر کسی کا کسی نہ کسی جگہ پر کنٹریبیوشن ہے. جی جی، کسی نے کسی سیاسی محاذ پر کیا ہے، کسی نے ویسے جو ہے پارٹی کے ساتھ جو ہے پارٹی کے آپریشنل معاملات میں کیا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بہت ساری وزارتیں، یہ بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ جی وزیر اعظم نے کابینہ کے اندر ایک فوج بھرتی کر لی ہے. بھئی اگر آپ کے پاس 36 ڈویژن موجود ہیں، 36 ڈویژن کے آپ کے پاس 36 ڈویژنس کے فیڈرل منسٹر تو آنے ہی آنے ہیں. جی بالکل. اور اسی طریقے سے ان کے 36 اسٹیٹ منسٹرز بھی آنے ہیں. تو 36 اور 36 ملا کر بن کے 72. دیکھیں، بات تنقید میڈیا تو تب کرے کہ آپ کہیں جی پانی اور بجلی کی ایک وزارت ہے، اس کا آپ نے وزیر بھی لگا دی ہے، اس کا آپ نے اسٹیٹ منسٹر بھی لگا دیا، ایڈوائزر بھی لگا دی ہے، ایک ایس پی ایم بھی لگا دیے، 2 اور بندے بھی اس کے متعلق لگا دیے، پھر تو بوجھ ہے. اب وزارتیں اگر موجود ہیں اور وزارتوں کے اندر استداد کار موجود ہے، اگر وزیر نہیں بھی تعینات ہوا تو اس وزارت کے اندر اس کا پی ایس او موجود ہے، ڈائریکٹر اسٹاف موجود ہے، گاڑی موجود ہے، دفتر موجود ہے. تو لیکن وزارت کی جو کارکردگی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پر بندہ موجود نہیں ہے. اب وزیر اعظم نے اگر ریلوے میں پرماننٹ بندہ لگایا ہے تو ریلوے کا فیڈرل منسٹر کی بھی اسامی موجود ہے، اور اسی طریقے سے ریلوے کے اسٹیٹ منسٹر کی اسامی بھی موجود ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں مذہبی امور کی وزارت میں اس کے لیے فیڈرل منسٹر کی اسامی بھی خالی ہے
اسٹیٹ منسٹر کی بھی خالی ہے. ایڈیشنل ذمہ داری سے الٹا وزارت کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. ایک دماغ ایک دن میں 24 گھنٹے سوچ سکتا ہے, وہ کبھی 72 گھنٹے نہیں سوچ سکتا, یا 48 گھنٹے نہیں سوچ سکتا, یا 25 گھنٹے نہیں سوچ سکتا. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ نے باقاعدہ رائٹ مین فار رائٹ جاب ضروری ہے. جی تو اگر تو وزیر اعظم نے یہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈویژنز ہیں ٹوٹل 35. اچھا حذیفہ بھائی, کچھ ناراضگیاں بھی چل رہی ہیں, کہا جا رہا ہے جی کہ جی فلاں جو ہیں انہوں نے بڑی کنٹریبیوشن ہے, بڑا ان کی, لیکن ان کو وزارت نہیں دی گئی, ان کو دی گئی, اس طرح سے ہوا. یہ بھی کافی ڈسکشن جو ہے وہ ہے اس وقت چل رہی ہے, اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کابینہ کا حصہ بنیں گے, اور میاں نواز شریف صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے انتہائی عرق ریزی سے خود لسٹوں کو شارٹ لسٹ کیا. اور جس طریقے سے آپ دیکھیں میاں یاسین وٹو ہیں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں پیر عمران شاہ صاحب ہیں, جنید انوار صاحب ہیں, ارمغان سبحانی ہیں. یعنی ہر ڈویژن, ہر ضلع کی ایک ایک شخصیت کا پورا پارٹی نے جائزہ لیا, اور اس کے بعد انہیں بنایا. اگر کسی بندے کو نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کی قیادت نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے, اور امیر کی اطاعت فرض ہوتی ہے. جی, یعنی اسلام بھی کہتا ہے کہ امیر اگر آپ کو غیر شرعی کام کہے کہ نماز نہ پڑھو, وہ نہ کریں, لیکن اگر امیر آپ کو کوئی بھی حکم دے تو آپ نے اس کو ماننا ہے. اب میاں نواز شریف اس پارٹی کا امیر ہے, اور میاں شہباز شریف اس حکومت کے امیر ہے. اگر ان دونوں نے ایک فیصلہ کیا ہے تو میرے خیال سے ہمیں اس فیصلے کے سامنے سرنگو ہونا چاہیے, نہ کہ اس فیصلے کو چیلنج کریں. اب دیکھیں, میں اگر آپ سے یہ کہوں گا میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں, میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کلیتاً وہی امیر ہیں یا کہیں اور سے بھی؟ نہیں, دیکھیں, آپ کو خود آپ ایک جہاندیدہ صحافی ہیں, آپ کا ایک بڑا اچھا کیریئر ہے. آپ نے دی نیوز اور جنگ جیسے پاکستان کے نمبر 1 اخبار سے آپ ایسوسیٹ رہے لمبا عرصہ. آپ کو کابینہ کے ناموں سے نہیں پتہ چل رہا کہ کابینہ میں امیر کون ہے. جو سیاسی لوگ آئے ہیں, ٹھیک ہے, 1 2 3 نام ایسے ہو سکتے ہیں جن پہ آپ کہیں کہ جی یہ نام جو ہے ٹیکنوکریٹس ہیں, یا ان ناموں کو کسی اور جگہ کی سپورٹ حاصل ہے. اتنا شیئر امریکہ میں بھی ہوگا, پینٹاگون بھی اتنا تھوڑا بہت اپنا ڈالتی ہوگی, برطانیہ میں MI6 بھی ڈالتی ہوگی. لیکن اگر 30 وزیر بنے ہیں تو 30 وزیروں میں 25 26 27 وہ لوگ ہیں جو سوللی PMLN کے لوگ ہیں, اور جن کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز یا میں کل کے بات کر رہا ہوں, راول پنڈی کے علم میں بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کو. تو اس لیے ادارے کا اگر کہیں پر دباؤ ہو لازمی اس کو ہائی لائٹ کریں, لیکن بلا وجہ ادارے کو گھسیٹنا مناسب نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے کابینہ کا ایکسپینشن کا اور ان ناموں کا, یہ سوللی میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے کیا ہے. اور میاں شہباز شریف صاحب ہر کام کی منظوری اپنے بڑے بھائی سے لیتے ہیں, اور میاں نواز شریف پارٹی کے اس وقت صدر بھی ہیں اور قائد بھی ہیں, اور 85 سے پنجاب کی سیاست کر رہے ہیں. اس پارٹی پہ ان کی بڑی گرفت ہے. اچھا, آپ کس سے زیادہ قریب ہیں؟ میں اس کو مکمل کر لوں تو انہوں نے ایک ایک نام خود اپروو کیا. اچھا حذیفہ صاحب, آپ یہ بتائیے, آپ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف میں کس کے زیادہ قریب ہیں؟ دیکھیں جی, میاں نواز شریف سے میرا ایک بہت ادب احترام کا تعلق ہے, اور ان کی مہربانی ہے. وہ جب بھی مجھے ملتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کا قاری رہا ہوں, اور میں جیل میں بھی آپ کے کالمز پڑھا کرتا تھا. تو میں میاں نواز شریف کا ویسے معتقد ہوں, کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر, بلکہ آپ دیکھیں برِ صغیر میں نواز شریف سے سینئر سیاستدان نہیں ہے اس وقت موجود. آپ نواز شریف سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن نواز شریف کا 85 سے جو کنٹریبیوشن ہے اسے انکار نہیں کر سکتے. جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے شارع دستور کے اوپر, کوئی بلڈنگ ایسی نہیں ہے جس پہ نواز شریف کے نام کی تختی نہ ہو. یہ FBR جو ہے یہ پہلے CBR ہوا کرتا تھا, اور یہ 0 پوائنٹ پر تھا. تو نواز شریف جب ایک دفعہ وہاں پر گئے تو نواز شریف نے کہا جس ملک کا CBR ہی 0 پوائنٹ پر, اس نے کیا ترقی کرنی ہے, اس FBR کو نواز شریف یہاں لے کر آئے. اب جو شہباز صاحب سے میرا تعلق ہے وہ ایک ان کی مہربانی, میں بڑے آدمی ہیں, لیکن وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہی از مائی فرینڈ. تو ان کی مہربانی ہے کہ ہماری کیمسٹری میچ کرتی ہے, اور وہ مجھے بڑی لبرٹی بھی دے جاتے ہیں. آپ بطور وزیر اعلیٰ بھی ان کے مشیر رہے ہیں؟ جی, میں وزیر اعلیٰ جب وہ تھے تو میں ان آفیشیل کیپیسٹی میں, جو ایک ویل وشر کا کام ہوتا ہے, ایک دوست کا کام ہوتا ہے, میں نے مختلف ایشوز پہ ایڈوائز دیتا تھا, اور ان کی مہربانی تھی وہ ایڈوائز لیتے بھی تھے. تو اور ہمارا ایک تھرو تھک اینڈ تھن تعلق چلا. بس تھوڑا ایک کریٹیکل کویشچن ہے سر, یہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو راؤٹ ہے, جس طرح سے آپ نے ترقی کا زینہ چڑھا ہے, بڑا خوشائن بھی ہے, لیکن بعض لوگ اس پہ تھوڑا ڈاؤٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح سے آپ نے ترقی کا زینہ چڑھا ہے, یہ کچھ آپ اس میں کھل کے بات کریں, مجھ سے سوال کریں, میں آپ کو جواب دوں گا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جرنلسٹ تھے, اور پھر جرنلسٹ سے آپ وزیر بن گئے, تو یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے, آپ چونکہ میرے ساتھ بھی رہے, جنگ دی نیوز میں بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے, جیو میں بھی اس وقت صف اول کی صحافت کی.
آج شاہزیب خانزادہ اس وقت پاکستان کا ٹاپ پروگرام ہے ریٹنگ وائز, اس کے پہلے 5 ٹاک شوز میں ایز اے گیسٹ تھا. اگر آج آپ آرکائیو نکال کر دیکھیں, جی میری سینکڑوں نہیں کئی سو سٹوریز ہیں جو دی نیوز اور جنگ کی لیڈ اور سپر لیڈ چھپیں. اب بات یہ 2017 میں میرے پر قدغن لگی. عمران خان صاحب کی حکومت آئی 18 میں, انہوں نے میرے کالمز بین کر دیے, جنگ نے مجھے چھاپنے سے انکار کر دیا, اور ظاہر ہے مختلف قسم کے ہتھ کنڈے اپنائے گئے FIA کے ذریعے, نیب کے ذریعے, اینٹی کرپشن کے ذریعے. اور ہمارا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, اور ساؤتھ پنجاب کی روایت رہی ہے کہ وہاں الیکشن لڑنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس نے آخری الیکشن کس ٹکٹ پہ لڑا تھا. لیکن ہم نے یہ طے کیا کہ نیب اور FIA کے ڈر سے دوست نہیں چھوڑے جاتے, اور ہم نے میاں صاحبان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. اور ظاہر ہے میاں صاحبان جب پاور میں آئے, جرنلزم میں 6-7 سال پہلے ہم چھوڑ چکے تھے, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے سمجھا, انہوں نے پرکھا, اور اگر انہوں نے بہتر انہیں لگا تو ان کی پارٹی میں ہم شامل ہوئے, اور اب انہوں نے اپنی حکومت کا حصہ بنایا. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی کوشش ہوگی کہ پارٹی کو مضبوط کریں اور شہباز صاحب کی توقعات پہ پورا اتریں اور پرفارم کریں. اچھا حذیفہ بھائی, ون لاسٹ کویسچن یہ بتائیے گا کہ ایک جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے بھی آپ کا ایک نام لیا جاتا ہے کہ ان کے حکم پہ یا ان کے کہنے کے اوپر آپ کو جنگ اخبار میں رکھ, وہ کیا اثر؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں. EOBS اسکیم میں نے انرتھ کیا, سپریم کورٹ نے اس پر سوموٹو لیا. میں کبھی سپریم کورٹ کی رپورٹنگ بھی نہیں کی تھی, میں کبھی گیا بھی نہیں تھا. سپریم کورٹ نے مجھے بلایا, میں کورٹ روم نمبر 1 میں پیش ہوتا رہا. اس وقت جو ہے مالک تھے کیپٹل ٹی وی کے, ان کا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بڑا تعلق تھا, تو مجھ پر بڑا پریشر تھا کہ میں اس سٹوری سے پیچھے بیک آؤٹ کر جاؤں. میں نے سٹینڈ لیا, مالکان کی طرف سے ایک پریشر آیا, اور پھر حالات وہاں پر ناموافق تھے, تو مجھے اس وقت کیپٹل ٹی وی کو چھوڑنا پڑا. تو اس کے بعد مجھے ایک دن ڈائریکٹ جیو ٹی وی کے مالک میر ابراہیم کا ویسے فون آیا. افتخار چودھری صاحب کو تو علم میں بھی نہیں تھا, میں گمان میں بھی نہیں تھا, اور وہ مجھے سیرینا ہوٹل میں ملے, اسلام آباد کے 5 ستارہ ہوٹل ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ادارے کو جوائن کریں. کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, میں نے ان کے سامنے رکھی. وہ مجھ سے بڑا لاڈ کرتے ہیں, اب بھی کرتے ہیں, ان کی مہربانی, انہوں نے میری باتوں کو بڑا وزن دیا اور میرے نخرے اٹھانے کا فیصلہ کیا. تو اس طریقے سے, ورنہ افتخار چودھری صاحب کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس بات سے. یہ بالکل ایسی اسپیکولیشن ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ جب میں سپریم کورٹ میں پیش ہوتا تھا تو صورتحال یہ تھی کہ ڈان اخبار کے اندر میرا ریفرنس کے طور پر میری یعنی نام لکھا جاتا تھا. تو وہ میرا ایک بڑا اسکیم تھا, ملٹی بلین اسکیم تھا 40 بلین کا, اس میں نے کنٹریبیوٹ کیا, اور سپریم کورٹ میں اس نے میری خدمات کو سراہا. تو پھر پاکستان کے اندر اسپیکولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے, کہانیاں جوڑ دی جاتی ہیں, لیکن اس بات کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اور افتخار صاحب سے میرا بھی بہت اچھا تعلق ہے, ہمارے بزرگ ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ صرف ایسی کہانیاں ہی ہیں کہ جو ان کے کہنے پہ ہو گیا, یا ملک ریاض کا کوئی اس طرح کی باتیں بھی دی جاتی ہیں. میری کبھی زندگی میں ان سے ملاقات بھی نہیں ہے. اچھا, ملک ریاض سے آپ کی کوئی ملاقات نہیں؟ کبھی زندگی میں نہیں ہے. اچھا, آج تک نیور ایور, کوئی نہ اچھی نہ بری. اچھا, کوئی میں آپ سے کہوں کہ جی میری کوئی بہت, میں آج میں کہوں جی میں نے ان کے کوئی انکار کر دیا تھا اور میں نے کوئی یہ کر دیا تھا, آج وہ ٹربل میں ہے. جی, اور کل وہ پھر کوئی جو ہے اس کے لیے اچھے دن آ جائیں گے. میرا ملک ریاض, اس کے بیٹے علی ریاض, کبھی ان سے کوئی نہیں رہا, کوئی نہ اچھا تعلق نہ برا تعلق. اسکیم میں نے انرتھ کیا تھا, اس میں انہوں نے 15 بلین کا ریاست کو ایک چونا لگایا تھا, اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا تھا. مجھ سے کسی نے براہ راست رابطہ نہیں کیا کہ جی ملک ریاض نے کہا ہو کہ جی آپ اس سے بیک آؤٹ کر جائیں, کوئی چیز نہ کریں. اور بہت سارے لوگوں نے کہا, اس میں بہت سارے اور بھی لوگ تھے, ایڈنس کے لوگ تھے, باقی لوگ تھے, ڈاکٹر امجد مرحوم تھے, کئی لوگ میرے پاس آئے, لیکن انہوں نے تو ملک ریاض سے نہ میرا کوئی رابطہ کبھی رہا اور نہ کبھی تعلق بنا اس سے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور ہماری بیسٹ وشیز ہیں آپ کے فیوچر انڈیورس کے لیے. تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات رہے گی. بہت شکریہ سر. تھینک یو.